اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے دوستو، ایک بار کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود 350 صحابہ کرام علیہ رضوان تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری حالت نظر آ رہی ہے ویسے ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی سی مدد کر دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے میرے پیارے صحابہ کرام، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو کھانا کھلا سکے؟ جو اس شخص کو کھانا کھلائے گا اس کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا تھا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کے لیے جان نثار کرتے ہیں۔ اگر آپ فرما دے تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹوا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے حکم سے اس شخص کو کھانا نہ کھلا سکے؟ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں ایک روٹی تک بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے سلیمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لیکن تم اس کو روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میں روٹی کھلا کے ہی آؤں گا۔
یہ کہہ کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا، جس دروازے پر جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے تھے۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا بلکہ وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، میں ہوں سلیمان فارسی۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ یہاں صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کے گھر میں بھی ایک روٹی تک نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو کھانا کھلا دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فرمانے لگی کہ اے چچا، اس شخص سے تھوڑی سائیڈ ہو کر میری بات سن لو۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر پردے میں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے بھی ایک لقمہ تک نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس بھیج دو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو اگر میں بھوکے لے گیا تو میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اے چچا، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندر جاتی ہے اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیتی ہے اور فرماتی ہے کہ اے چچا، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے ایک یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا، اے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج میں تیرے سر پر چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس چادر کو لے کر اس یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے یہودی، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے میں گندم دی ہوئی ہوگی، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ اس یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگے۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلیمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ یہ چادر تم کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے
اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے اور کہا اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھر دو تاکہ وہ مہمان ہماری چوکھٹ سے خالی ہاتھ نہ لوٹے۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا، اے سلیمان تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے، اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے شخص تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، اے سلیمان دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر پہ کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گے۔ وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے لو۔ یہ چادر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو واپس فرما دو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ چادر لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے وہ یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، اے شخص میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر وہ یہودی کہتا ہے کہ یہ اناج حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تمام زیورات اللہ عز و جل کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا مگر ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک سجدے کرنے پر صبح یعنی فجر کی آذان ہو جایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ سخاوت اور واقعہ اچھا لگا ہو تو ایک لائک تو بنتا ہے، اور سبحان اللہ کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل بیت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اللہ ہمیں ان کے طور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں 5 وقت نماز بنا، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو مزید اسلامک ویڈیو چاہیے تو ہمارے چینل سچے واقعات کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ نیکسٹ ملیں گے اچھی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔